بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتی ہوئی ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچی بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگی۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتی ہوئی بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کی فواریں جاری ہو گئی۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا، ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتی ہوئی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کے تلاش میں مگن ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کی گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کی گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی گھر دعوت میں شامل تھے، اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹے تھے، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی، میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گرا پڑا۔ ابو جہل کی گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا، وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں اب مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ان کے جسم سے خون کی فواری جاری تھی۔ پھر میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشان کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کی دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ میں ذلت والی کیا بات ہے، میں اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چرواہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ اس قول میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کی بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتی ہوئی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کے زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پھاڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔
فرماتے ہیں میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتی ہوئی عرض کی یا رسول اللہ یہ لو ابو جہل کا سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے. پھر آپ نے ابو جہل کے سر پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے. ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میرے امت کا فرعون ابو جہل تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا. روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کی نفل ادا کی. رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کے لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا. اس کے بعد رسول اللہ 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکی گئی تھی. آقا نے کنویں پر کڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کی وعدے کو پورا ہوتے ہوئی پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کی وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمائے اے ابو جہل ابن حشام، اے عتبہ ابن ربیعہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتی ہوئی فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتی ہوئی دیکھا لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا. اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم نے فرمایا یہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہے. امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتی ہوئی کہا تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی. تم نے مجھ کو میری ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں فنا دی. تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا. تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دی لیکن دوسری لوگ میرے تمام پریشانی میں شریک تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے. تاریخی طبری میں یہ روایت موجود ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے. مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاکم اللہ.